کافی زیادہ انفارمیشن آ رہی ہے. کچھ دیر پہلے جو نیو یارک پوسٹ کی نمائندہ ہیں ان سے امریکی صدر کی گفتگو ہوئی ہے. اوبیسلی انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایرانی قیادت سے ملنا چاہیں گے ونس اگر کوئی ڈیل ہو جاتی ہے, اور یہ بھی کہ امریکی وفد کسی وقت پاکستان آ سکتا ہے. بٹ کافی ایونٹ فل ڈے رہا ہے ان ٹرمز آف نیوز, کنسیڈرنگ کہ جو ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان کی جانب سے بیان آیا اس سے تو ایک دفعہ لگا کہ کوئی سیٹ بیک ہوا ہے بہت زیادہ اس نیگوسیشن پروسیس کو. بٹ نیچرلی آپ کی میں دیکھ رہا تھا بڑی ایکوریٹ رپورٹنگ ہے. سو واٹ از دا پلس, were you able to find out کہ ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے, اور از اٹ جسٹ دا پوسچرنگ جو اب ان رسپانس ٹو امریکن ایرانین سائڈ بھی کر رہی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ دیر از اسٹل اے ہوپ دیٹ دے ول کم ڈاؤن ٹو؟ بہت بہت شکریہ منیف صاحب فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں اب سے کچھ دیر قبل, کچھ لمحوں قبل ہی رادر پاکستان کے وزیر خارجہ ڈپٹی وزیر اعظم سینیٹر محمد اسحاق ڈار کی سید عباس عراقچی جو کہ ایران کے وزیر خارجہ ہیں, ان سے 24 گھنٹے میں تیسری مرتبہ بات ہوئی ہے. اس ریڈ آؤٹ کے بارے میں فی الحال ہمیں نہیں پتا, لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, جو تہران میں جو سورسز ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایمفیسائز کیا گیا ہے پاکستانی سائڈ سے ڈیلیگیشن کی کمپوزیشن کے حوالے سے. اب سے کچھ دیر قبل آج جو ہے وہ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی ملاقات ہوئی ایرانی سفیر رضا امیر مقدم کے ساتھ, اور اس میں سیکیورٹی کے حوالے سے بات چیت کی گئی. تو کلیئر انڈیکیشن تو یہی ہے کہ ایرانی سائڈ جہاں پہ پوسچر کر رہی ہے, اور جو کہ کرتی آئی ہے, کیونکہ ان کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آئیڈیل ٹائم ہے, بالکل صحیح وقت ہے کہ جہاں پر ان کی کچھ ایسی ڈیمانڈز جو امریکہ نے بعد میں امپوز کی ہیں ان کو منانے کے لیے, ان کو ہٹوانے کے لیے بالکل آئیڈیل ٹائم ہے. تو ایرانی سائڈ اس کے اوپر پوسچر ضرور کری ہے, لیکن جو انڈرسٹینڈنگ سمجھ میں آئی ہے انکلوڈنگ بشمول جو اسماعیل باغائی جو ان کے ترجمان ہیں وزارت خارجہ کے, انہوں نے بھی یہی کہا کہ ابھی تک فی الحال جو ہے مذاکرات میں ٹیم بھیجنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے. لفظ یہاں پہ یٹ یا ابھی تک جو ہے وہ بڑا انڈر لائننگ, وہ بڑا ٹیلنگ لفظ تھا. میرے خیال سے اسماعیل باغائی یا ایرانی سائڈ جو ہے وہ بھی, ان کو بھی مینٹلی پتہ ہے یا ان کی لیڈرشپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ جو 3 دن کا پاکستان کے فیلڈ مارشل آرمی چیف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جو دورہ ہوا ہے, اس میں کافی چیزیں آئرن آؤٹ کی گئی ہیں, اور اسی کی کنٹینیوٹی کے اندر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ اس طرح سے سارٹ ہو جائیں گے. جس رابطے کا انس رائٹرز بتا رہا ہے, وہ رابطہ جو کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہوا, ایک تو اوور آل پلس کے لائکلی ہوڈ کیا نظر آ رہی ہے کہ یہ جو بلاکیڈ ہے یہ امریکی حکام اس کو ہٹائیں گے, کیونکہ ابھی تک تو خبر یہی آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اب اس تجویز کے اوپر غور کیا جائے گا. بٹ از اٹ ون آف دا مے بی دا بگیسٹ اور دی اونلی امپیڈیمنٹ بٹوین دیز نیگوسیشنز؟ It certainly is the only impediment ابھی نیگوسیشنز تک آنے کے لیے. نیگوسیشنز پر جا کر جو پھر معاملات ہیں, خاص طور پہ انریچ یورینیم اور ایسٹس جو ان کے اثاثے ہیں ان کو انفریز کرنے سے متعلق, وہ معاملات دوسرے, لیکن وہ تب سارٹ ہوں گے جب نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر جایا جائے گا. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, دونوں سائڈ سے بات کر کے امریکہ اور ایرانی جو نیگوشیٹرز ہیں کوائٹلی جو ہے وہ نیول بلاکیٹ کو ہٹا دیا جائے گا. اس کی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں آئے گی, اور زیادہ تر یہ اوپن سورس یا اوپن سورس اکاؤنٹس جو ہیں اس چیز کو ضرور رپورٹ کریں گے, تاکہ دونوں سائڈوں کے لیے ایک فیس سیور ہوگا. اب معاملات اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ اگر امریکہ یہاں سے اسٹیپ بیک کر کے کوئی پبلک اناؤنسمنٹ کر سکتا ہے, لیکن اس کے چانسز کم ہیں, تو امریکہ کے لیے, امریکن ڈومیسٹک آڈینس کے لیے بھی ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ زیادہ گمان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگلے چند گھنٹوں کے اندر یہ کوائٹلی کوئی جو ہے وہ ایگریمنٹ کی طرف چلا جائے گا, جس سے پرٹیکولرلی اس نیول بلاکیٹ کو ہٹایا جائے, تاکہ اسٹریٹ آف ہارموز میں یا اپنا ہارموز سے جو جہاز آئیں گے وہ کوارڈینیشن کے ذریعے بغیر کسی ہنڈرنس کے, بغیر کسی مسائل کے وہ جائے جا سکیں. امریکہ کی ایک اور ڈیمانڈ بھی یہاں پہ آئی ہے جو کہ ایرانی سائڈ نے دوبارہ امپوز کر دی ہے, وہ ہے بحر ہرمز میں ٹول لینے والی بات. وہ معاملہ جو ہے جب یہ بیٹھیں گے اسلام آباد میں, کل بیٹھے ہیں, پرسوں بیٹھے ہیں, گمان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بدھ کے روز بیٹھ سکتے ہیں. تو بدھ کے روز اگر جب مذاکرات ہوں گے تو اس ٹول کے معاملے کے اوپر بھی کافی زیادہ جسے کہتے ہیں نا تفیصہ طلب طور پہ بات چیت کی جائے گی, بڑا سیریس اسٹیج کے اوپر بات چیت کی جائے گی. تو وہ بات ٹول کے مسائل کو لے کے جب نیگوشیٹنگ ٹیبل بیٹھیں گے اسی کے اوپر پھر بات چیت کی جائے گی. سیکریسی از اے کی ایلیمنٹ. جو آپ نے جو پہلا راؤنڈ تھا اس کے اندر بھی سب کچھ ایوری تھنگ واز کیپٹ اوے فرام دی میڈیاز آئے, اور شاید ون آف دا ریزنس کہ اس کے اندر کچھ چلے, کوئی پروگریس بھی ہوئی, کوئی لیکیج ایز سچ ہمیں نظر نہیں آئی. بٹ اوور آل واٹ از دی
ایٹماسفیئر ان اسلام آباد اپیرنٹلی کافی زیادہ اسٹرکٹ سیکیورٹی ہے, بالکل ریڈ زون کو بلاک کیا ہوا ہے, اور ایون آفیسز بھی جو منسٹریز کے تھے ان میں بھی ورک فرام ہوم ہو رہا ہے. سو یو بینگ ان دی اسلام آباد, واٹ ڈو یو سی کہ بہت زیادہ ٹائٹ سیکیورٹی ہے؟ بالکل دیکھیں, پچھلی مرتبہ تقریباً 6,000 کے قریب سیکیورٹی ڈپلوائے کی گئی تھی اسلام آباد میں. اس مرتبہ 18,000 کے قریب سیکیورٹی ڈپلوائے کی گئی ہے. گویا 3 گنا جو پچھلے ٹائم سے اگر ہم اس کو کمپیئر کریں تو اس سے 3 گنا زیادہ ہے. تو اٹ گیوز یو اے سینس کہ اسلام آباد اس ٹائم پہ 2 چیزوں کے اوپر گیر کر رہا ہے. ایک, شاید پچھلی مرتبہ سے زیادہ ہائیسٹ لیول کے اوپر پارٹیسپیشن کسی پوائنٹ کے اوپر ہو سکتی ہے, اس لیے سیکیورٹی زیادہ ہوئی ہو. اور دوسری یہ کہ پچھلی مرتبہ سے زیادہ دیر تک یہ مذاکرات جو ہیں وہ چل سکتے ہیں. سیکریسی کی آپ نے بات کی, تو اسلام آباد اس ٹائم پہ یا پہلے دن سے 12-13 مارچ سے جب یہ سلسلہ شروع ہوا, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 15 اور 16 کو ایک خفیہ طور پہ ایک وفد آیا ایرانی سائٹ کا. اس کے بعد اس مہینے کے اوائل میں ایران کا ایک پھر وفد آیا, جس کو آفیشیلی بہت زیادہ اس کو سیکریٹو رکھا گیا. اور پاکستان کا یہی کہنا ہے کہ اگر ہم اس معاملے کو سیکریٹو نہیں رکھیں گے یا اپنا اوپینین کہیں سے یا کیلکولیٹڈ لیکس کے ذریعے لائیں گے, تو اتنا سینسیٹیو میٹر ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک سائڈ بھی ہمیں پارٹیسن ہو کے یا ایک پارٹی کے فیور میں ہونے کا اکیوز کر کے یہ معاملہ ختم کر سکتی ہے. اور اسلام آباد یا پاکستان کے لیے اس موقع پر, اس دہج پر, اس پروسیس کا ڈیریل ہونا اسلام آباد کے فیور میں بالکل نہیں ہے. کافی زیادہ انفارمیشن آ رہی ہے. کچھ دیر پہلے جو نیو یارک پوسٹ کی نمائندہ ہیں ان سے امریکی صدر کی گفتگو ہوئی ہے, اینڈ آبویسلی انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایرانی قیادت سے ملنا چاہیں گے ونس اگر کوئی ڈیل ہو جاتی ہے, اور یہ بھی کہ امریکی وفد کسی وقت پاکستان آ سکتا ہے. بٹ کافی ایونٹفل ڈے رہا ہے ان ٹرمز آف نیوز, کنسیڈرنگ کہ جو ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان کی جانب سے بیان آیا, اس سے تو ایک دفعہ لگا کہ کوئی سیٹ بیک ہوا ہے بہت زیادہ اس نیگوسیشن پروسیس کو. بٹ نیچرلی آپ کی میں دیکھ رہا تھا بڑی ایکوریٹ رپورٹنگ ہے. سو واٹ از دا پلس, ور یو ایبل ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے, اور از اٹ جسٹ دا پوسچرنگ جو اب ان رسپانس ٹو امریکن ایرانین سائڈ بھی کر رہی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ دیر از اسٹل اے ہوپ دیٹ دے ول کم ڈاؤن ٹو؟ بہت بہت شکریہ منیف صاحب فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں, اب سے کچھ لمحوں قبل ہی رادر پاکستان کے وزیر خارجہ, ڈپٹی وزیر اعظم سینیٹر محمد اسحاق ڈار کی سید عباس عراقچی جو کہ ایران کے وزیر خارجہ ہیں, ان سے 24 گھنٹے میں تیسری مرتبہ بات ہوئی ہے. اس ریڈ آؤٹ کے بارے میں فی الحال ہمیں نہیں پتا, لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, جو تہران میں جو سورسز ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایمفیسائز کیا گیا ہے پاکستانی سائڈ سے ڈیلیگیشن کی کمپوزیشن کے حوالے سے. اب سے کچھ دیر قبل آج جو ہے وہ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی ملاقات ہوئی ایرانی سفیر رضا امیر مقدم کے ساتھ, اور اس میں سیکیورٹی کے حوالے سے بات چیت کی گئی. تو کلیئر انڈیکیشن تو یہی ہے کہ ایرانی سائڈ جہاں پہ پوسچر کر رہی ہے اور جو کہ کرتی آئی ہے, کیونکہ ان کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آئیڈیل ٹائم ہے, بالکل صحیح وقت ہے کہ جہاں پر ان کی کچھ ایسی ڈیمانڈز جو امریکہ نے بعد میں امپوز کی ہیں ان کو منانے کے لیے, ان کو ہٹوانے کے لیے بالکل آئیڈیل ٹائم ہے